وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المنتجبين وعلى أولياء أمته الكاملين وعلماء ملته الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن اشكر لي ولوالديك. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمامی حضرات کا آواز بلند سرکار کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ کے اندر ہدیہ درود شریف پیش کریں. آواز آنی چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. بعد حمد و ثنا نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگواری ساتھیو، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ محفل پاک محترم المقام سر سمیع اللہ خان صاحب اور ان کے بھائی کامران خان صاحب نے اپنے والد محترم ٹھیکیدار محمد رفیع اللہ خان صاحب کے ایصال ثواب کے لیے سجائی ہے. دعا گو کہ رب کائنات مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. مرحوم کو آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے. علی جناب، ایسی جو محافل سجائی جاتی ہیں ان میں 3 مقصد ہوتے ہیں. ایک مقصد مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرنا. دوسرا مقصد لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کرنا. اور تیسرا مقصد اپنے لیے عبرت پکڑنا کہ جس طرح ہمارا عزیز، ہمارا رشتہ دار، ہمارا تعلق دار اس دنیا کو چھوڑ کے گیا ہے، ہم ایسی محفل میں آتے ہیں تو ہم نے یہ فکر پکڑنی ہے، یہ عبرت اپنے دلوں کے اندر جاگزی کرنی ہے کہ ہم نے بھی یہ جہاں پہ چھوڑ کے جانا ہے. تو آج بھی ہماری یہی سوچ ہے. چند گزارشات آپ کی سوالوں پہ نظر کرنے کی کوشش کروں گا. آپ حضرات نے توجہ فرمائی تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا. مالک لفظ صد نے اپنی دارِ کتاب کے اندر بہت ساری جگہوں پہ جہاں اپنی عبادت کا ذکر فرمایا ہے، ساتھ میں والدین کے عزت کے لیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے لیے جملے ضرور ارشاد فرمائے ہیں. اکثر جگہ پہ میں نے جو دوران خطبہ آپ کے سامنے ایک آیت کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے. رب فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک، اے انسان میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر. کیونکہ